آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ایک طرف تو انتہائی نازک، غیر یقینی ابتدا سے شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی فاتحانہ بلندی پر جا کر ختم ہوتا ہے جو پوری انسانیت کے لیے مثال بن گئی۔ یہ پیغمبر اسلام کا سفر ہے اور ہم ان کے مشن کے انہی دو انتہائی اہم لمحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر کہانیاں شروع سے شروع ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کہانی کو اس کے اختتام کے قریب سے شروع کرتے ہیں، ان پر اثر الفاظ کے ساتھ جو آپ نے فرمائے، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے پھر کبھی نہ مل سکوں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئے دور کا اعلان تھے، ایک حتمی لازوال پیغام کی بنیاد۔ تو آئیے اس سفر کو دیکھیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے کہ کیسے ایک پیغام جو شروع میں صرف ایک فرد کی حکمت عملی اور حفاظت کا محتاج تھا، وقت کے ساتھ پھیل کر ایک پوری تہذیب کا منشور بن گیا، ایک شخص سے پوری انسانیت تک۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پوری دنیا مخالف ہو تو ایک نیا نظریہ آخر زندہ رہتا کیسے ہے؟ مکہ کے اس ابتدائی دور میں اسلام کا پیغام بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی طوفان میں ایک ننھا سا پودا، اور اس پودے کی بقا کا انحصار اس وقت کی سیاست اور تحفظ کے ایک بہت ہی پیچیدہ نظام پر تھا۔ تو چلیے اس ابتدائی نازک دور کو قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نئے پیغام کو بچانے میں پیغمبر کے چچا ابو طالب کا کردار کتنا اہم، کتنا بنیادی تھا۔ اس وقت کے حالات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکہ کے پاور ہاؤس کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تھا دارالندوہ۔ سوچیں، یہ شہر کا وہ مرکزی ادارہ تھا، سرداروں کی ایک ایسی کونسل جہاں تمام بڑے اور اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب اس کونسل کا ممبر بننا کوئی عام بات نہیں تھی، کچھ سخت قوانین تھے۔ پہلا، آپ کو اپنے قبیلے کا سردار ہونا ضروری تھا۔ دوسرا، آپ کو مکہ کے اجتماعی دین یعنی وہاں کے رائج مذہب پر قائم رہنا پڑتا تھا، اور یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی بھی شرط ٹوٹی تو فوراً کونسل سے باہر اور سرداری بھی ختم۔ تو جیسے جیسے پیغمبر کا پیغام پھیلنا شروع ہوا، اس کونسل نے ابو طالب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، زبردست دباؤ، کیونکہ ابو طالب صرف آپ کے چچا نہیں تھے بلکہ اپنے قبیلے بنو ہاشم کے سردار اور کونسل کے اہم رکن بھی تھے۔ انہوں نے پہلے تو مطالبہ کیا کہ اپنے بھتیجے کو ان کے حوالے کر دیں، پھر رشوت کی پیشکش کی۔ جب یہ بھی کام نہ آیا تو خانہ جنگی کی دھمکی دی، اور آخر میں ان کے پورے قبیلے کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا۔ یہاں پر معاملہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ سلائیڈ ایک بہت ہی اہم تصویراتی فیصلے کو واضح کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ابو طالب اعلانیہ ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ فوراً ان کی سرداری چلی جاتی، کونسل کی سیٹ بھی ختم ہو جاتی، ان کی جگہ ان کا دشمن ابو لہب سردار بن جاتا، اور اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ پیغمبر کے سر سے قبیلے کی حفاظت کا سایہ اٹھ جاتا، انہیں قانون سے باہر قرار دے دیا جاتا۔ تو اپنے ایمان کا اعلان نہ کر کے ابو طالب نے اس سیاسی طاقت کو اپنے پاس رکھا جو اس ننھے پودے یعنی مشن کی حفاظت کے لیے ضروری تھی۔ اور جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، جیسے ہی ابو طالب کی وفات ہوئی، ان کے جانشین ابو لہب نے فوراً پیغمبر سے قبیلے کی حفاظت واپس لے لی، فوراً۔ اس کے نتیجے میں پہلی بار آپ پر جسمانی حملے ہوئے۔ سوچئے، جس لمحے یہ ڈھال ہٹی، حالات اتنے بدل گئے کہ آپ کو اپنے ہی شہر مکہ میں داخل ہونے کے لیے کسی اور سے پناہ مانگنی پڑی۔ اور اسی منظر میں قرآن کی یہ آیت ایک گہری معنویت رکھتی ہے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ نہیں دیا؟ جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس خدائی وعدے کو، اس ٹھکانے کو ابو طالب کی فراہم کردہ دنیاوی حفاظت سے جوڑتا ہے، گویا وہ حفاظت بھی خدا کے ہی منصوبے کا ایک حصہ تھی۔ تو یہ تھی وہ نازک ابتدا۔ اب وقت کو تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں کئی سال بعد، جب وہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت بن چکا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سفر اپنے عروج تک، اپنے انجام تک کیسے پہنچا، اور وہ عروج تھا حجت الوداع کا خطبہ۔ ذرا تصور کیجئے، کہاں وہ دور جب حفاظت کے لیے صرف ایک شخص کی ڈھال تھی، اور کہاں یہ منظر جب آپ 1,00,000 سے زائد افراد کے مجمع کے سامنے کھڑے تھے، ایک ایسی امت جو اسی نازک بیج سے پروان چڑھی تھی۔ اس مقام پر آپ نے جو پیغام دیا وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک منشور تھا، ایک چارٹر، اور اس کی بنیاد رکھی گئی ان اصولوں پر کہ تمہاری جانیں،
تمہارے مال اور تمہاری عزت مقدس ہیں۔ پرانے دور کے تمام سود ختم، تمام خونی جھگڑے ختم، اور سب سے بڑھ کر ہر شخص صرف اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ منشور صرف یہی نہیں رکا، اس نے ایک نئے سماج کی بنیاد رکھی، ایسا سماج جہاں تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، جہاں عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی تاکید ہے کیونکہ وہ خدا کی امانت ہیں، جہاں غلاموں تک کا خیال رکھنے کا حکم ہے کہ جو تم کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہی انہیں پہناؤ، اور ان سب کے لیے رہنما اصول اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت۔ اس تاریخی لمحے کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی انسانی کہانیاں بھی ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے سلمہ نامی ایک لڑکے کی جو اپنے والد کے پیچھے اونٹ پر سوار تھا۔ اس نے خواہش کی کہ وہ پیغمبر کو دیکھے۔ اس کے والد نے اسے کھڑا کر کے اشارہ کیا، دیکھو وہ شخص جو سرخ اونٹ پر ہے، ہاتھ میں چھڑی لیے لوگوں سے بات کر رہا ہے، وہی اللہ کے رسول ہیں۔ اس ایک جملے میں اس آنکھوں دیکھے حال کی پوری تصویر ہے۔ اور پھر اسی خطبے کے دوران وہ آیت نازل ہوئی جس نے اس پورے مشن کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ گویا ایک مہر تھی کہ پیغام اب مکمل ہو چکا۔ تو اس پورے سفر کو دیکھنے کے بعد ایک شخص کی ڈھال سے شروع ہو کر پوری انسانیت کے منشور تک ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارے لیے کیا میراث چھپی ہے؟ اس سفر کا اتار چڑھاؤ دیکھیے۔ ابتدائی مکہ میں بقا کا انحصار ابو طالب کی سیاسی حفاظت پر تھا۔ ان کے بعد آپ کو قانون سے باہر تک قرار دے دیا گیا، یہاں تک کہ کسی دوسرے سردار سے پناہ لینی پڑی۔ اور پھر حجۃ الوداع کا دن، جب آپ ایک وسیع امت کے رہنما کے طور پر کھڑے ہیں اور پوری انسانیت کے لیے ایک آفاقی منشور دے رہے ہیں۔ یہ تبدیلی واقعی بہت بڑی ہے۔ تو آخر میں یہ سفر ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ ایک شخص کی حفاظت سے شروع ہونے والا پیغام پوری انسانیت کا منشور کیسے بن گیا؟ یہ سفر ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے کہ ایک میراث، ایک لیگیسی کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے ویژن اور حکمت عملی، کیسے حفاظت اور اصول مل کر ایک نازک سے خیال کو ایک ہمیشہ رہنے والی میراث میں بدل دیتے ہیں۔